تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس شروع ہو جائے گا اب سے کچھ دیر میں۔ اس وقت تمام جو رہنما ہیں، تمام معزز مہمان ہیں، وہ اس وقت جناح کنونشن سینٹر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تمام مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تمام مہمانوں کو خود وہاں ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ایس سی او کا اجلاس جو کہ آج 23واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، 8 ممالک کے وزراء اعظم اس میں شرکت کر رہے ہیں اور دیگر وفود بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ اس وقت مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جناح کنونشن سینٹر میں، اور اس کا اجلاس باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے جو افتتاحیہ کلمات ہیں اس سے اجلاس کا آغاز کریں گے۔ اس وقت تمام جو معزز مہمان ہیں وہ جناح کنونشن سینٹر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، مصافحہ کیا جا رہا ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اہم موضوعات کے اوپر آج اس اجلاس کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ تمام مہمان آج کے اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس وقت بھی آپ کو بتاتے چلیں تمام جو معزز مہمان ہیں وہ جناح کنونشن سینٹر پہنچنا اب شروع ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر خود ان تمام مہمانوں کو ریسیو کرنے موجود ہیں، ویلکم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار بھی وہاں پر موجود ہیں، اور دیگر اہم جو حکومتی رہنما ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ آج کے اس 23ویں ایس سی او کے اجلاس میں تقریباً 8 سے زائد ممالک کے جو وزراء اعظم ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور آج کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ثقافت اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وفود ہیں، جو تمام وزراء اعظم کی قیادت میں وفود آئے ہیں، ان کی جانب سے جو تجاویز رکھی جائیں گی مختلف موضوعات کے اوپر، اس پہ بھی بات کی جائے گی، اور جو بھی پروپوزل رکھے جائیں گے جس طرح کے بھی، جس صورتحال کے لیے بھی، چاہے وہ معیشت کے لیے ہوں یا تجارت کے لیے ہوں، ان پروپوزل کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی، اور اس پہ مزید پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا جو اس وقت معاہدے چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی۔ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور جس کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ باقاعدہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت جناح کنونشن سینٹر میں موجود ہیں اور تمام مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اس وقت تمام جو معزز مہمان ہیں اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، وہ اس وقت جناح کنونشن سینٹر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور انہیں ویلکم کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، اور اسحاق ڈار بھی ان کا ہمراہ موجود ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف خود ان تمام مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے جے سی سی میں اس وقت موجود ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں تمام مہمانوں سے، ان کو وارم ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ آج کے جو موضوعات ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے اور کیا بات چیت کی جائے گی۔ اس وقت جناح کنونشن سینٹر سے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف خود موجود ہیں ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ ان تمام مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، اور آج کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو معیشت، تجارت، ثقافت اور ماحولیات کے شعبوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں چین، روس، بھارت اور ایران کے وفود بھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندگان کی بھی اسلام آباد آمد ہو چکی ہے، اور چینی وزیر اعظم جو پاکستان کے خاص اور اہمیت کے حامل معزز مہمان ہیں لی چیانگ، وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ اسلام آباد میں ہیں، اور وہ بھی اب سے کچھ ہی دیر میں جناح کنونشن سینٹر پہنچ جائیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف ان کا خود استقبال کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، وہ بھی جناح کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ اس وقت ایک اور مہمان، پاکستان کے خاص مہمان جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں، وہ بھی اس وقت جناح کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ان تمام مہمانوں کا شکریہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے اور وہ خود وہاں پر موجود ہیں تمام لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں جناح کنونشن سینٹر کے اندر یہ اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس ہے، مہمانوں کی آمد اس وقت بھی جاری ہے۔ چین، روس، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان اور کرغزستان کے وزراء اعظم اور ساتھ ساتھ بھارتی وزیر خارجہ بھی آج کے اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کے نائب صدر اور منگولیا کے وزیر اعظم کے مبصر کے طور پر شرکت کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم آج کے اس اجلاس میں افتتاحی خطاب بھی کریں گے جس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، اور اس اجلاس شروع ہونے سے پہلے جب اپنے جو افتتاحی کلمات ہیں وہ کرنے سے پہلے تمام معزز مہمان جب پہنچ جائیں گے جناح کنونشن سینٹر کے اندر تو وہاں پر ان تمام مہمانوں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف ایک گروپ فوٹو لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں گے اور پھر باقاعدہ طور پر اجلاس شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، نمائندہ خصوصی شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، بتائیے گا اس وقت کون کون سے جو رہنما ہیں، جو معزز مہمان ہیں پاکستان کے، وہ پہنچ چکے ہیں جناح کنونشن سینٹر، اور ابھی کس کس کو آنا ابھی باقی ہے؟ دیکھیں، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہے،
कोई 9:20-25 से जो हेड्स ऑफ डेलीगेशन के साथ मुख्तलिफ वुज़रा आए हुए हैं वो तो पहुंच चुके हैं। अब जो वुज़रा आज़म हैं वो उन्होंने 1 बाय 1 पहुंचना है, और आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि मेज़बान है, पाकिस्तान चेयर है इस SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का, तो चेयरमैन की हैसियत से वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी आ गए सामने, तो वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो जैसे ये हेड्स तो चूंकि 10 हैं, 10 जैसे ही हेड्स ऑफ डेलीगेशन पहुंच जाएंगे तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का जो पाकिस्तान में 23वीं है अपनी तर्ज की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसका आगाज हो जाएगा, और मेजबान की हैसियत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहला खिताब करेंगे। वो SCO के हवाले से अपनी पॉलिसी बयान करेंगे पाकिस्तान की। ये महज एक खैर मकदमी खिताब नहीं होगा, बल्कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास तौर पर SCO के अगराज़ व मकासद के हवाले से, तिजारत के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से वो इसका इजहार करेंगे। फिर बाकी जो मेहमान है वो भी तकारीर करेंगे, लेकिन जो रूसी हरूफ ताजी है उसके मुताबिक आज खिताब होने हैं। पाकिस्तान का पहला है, फिर बेलारूस का दूसरा खिताब होगा, और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर तीसरे स्पीकर होंगे जब ये बाकायदा कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से जो मुबस्सरीन ममालिक हैं, जैसे मंगोलिया के वजीर आज़म आए हुए हैं, या तुर्कमानिस्तान के जो डिप्टी चेयर कैबिनेट आए हुए हैं, वो मुबस्सरीन फिर इन तमाम जो रुकन ममालिक के डेलीगेशन के सरबराहान होंगे, और 3 ऑफिशियल भी एड्रेस करेंगे जो SCO के ऑफिशियल हैं। उसमें SCO के सेक्रेटरी जनरल जॉन मिंग खिताब करेंगे। फिर रैट्स जो है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, उसके डायरेक्टर मेजर जनरल मिर्जियोफ वो खिताब करेंगे। इसी तरह से SCO इंटर बैंक यूनियन के सदर वो खिताब करेंगे, और SCO बिजनेस काउंसिल के तरफ से पाकिस्तान के ही एक बिजनेसमैन है आतिफ इकराम शेख, वो भी खिताब करेंगे। जिसके बाद फिर वजीर आज़म उसको वाइंड अप करेंगे, वजीर आज़म पाकिस्तान, और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स जराए बता रहे हैं कि उन पर दस्तखत किए जाएंगे, और फिर आउटकम डॉक्यूमेंट जिसे आप एक मुश्तरका एलामिया कह सकते हैं OIC का, वो भी जारी किया जाएगा आज। ठीक है शौकत बराचा, कैसे देख रहे हैं आज के इस इजलास को? पाकिस्तान के लिए कितना एजाज की बात है, कितने फख्र की बात है इस इजलास को कंडक्ट करना? 2017 में इस तंजीम के अंदर पाकिस्तान शामिल हुआ था, और एक अच्छी पोजीशन होने के साथ साथ पाकिस्तान में ये इजलास कंडक्ट हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस इजलास को? देखें, पाकिस्तान के लिए तो यकीनन एक बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो एक खामखा मनफी तासर पाया जाता है, या एक तासर मनफी कायम भी किया जाता है कुछ गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से, तो कम अज कम आज दुनिया देख रही है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाली तंजीम जो कि SCO है, और इसी तरह दुनिया के रकबे पर सबसे ज्यादा फैली हुई तंजीम जो कि SCO है, उसके हुकूमती सरबराहान आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये कोई 1 घंटे के लिए नहीं आए, बल्कि कल से अक्सर मेहमान आ गए थे। कल रात तक सिर्फ उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी पहुंचे हैं, और चूंकि उज़्बेकिस्तान हार्डली कोई 1-1.25 घंटे की फ्लाइट पे है यहाँ से ताशकंद, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि ये तो घर की बात है, फ्लाइट पकड़ेंगे सुबह सुबह और पहुंच जाएंगे। अदरवाइज तमाम मेहमान जो हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि एक वज़ीर आज़म आया है, बल्कि इस वक्त कोई टोटल 1200 से 1300 मेहमान, गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि दुनिया भर के लोग, मसलन इसी SCO में एशिया के लोग भी हैं, वो कॉकशस रीजन से भी हैं, और बेलारूस और रूस जैसी जो यूरोपीय
طاقتیں یا ممالک ہیں وہ بھی یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں. تو اس لیے ایک دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اپنی اپنی ریزنز کی وجہ سے آج اس چیز کو دکھا رہا ہے. چین کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں, بھارت کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں, روس کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں. تو یہ طاقتیں اور چوتھا پاکستان, یعنی دنیا میں 7 نیوکلیئر پاورز ہیں, ان میں سے 4 نیوکلیئر پاورز کے اعلیٰ ترین سطح کے نمائندے پاکستان میں موجود ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے SCO کی میزبانی, ہیڈز آف گورنمنٹ کی میزبانی کر کے دکھائی ہے, جس میں تمام ممالک فزیکلی شریک ہو رہے ہیں, ورچوئل نہیں ہے اس ملاقات میں, اس اجلاس میں کوئی بھی, سب کے سب یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں. اچھا شوکت صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے ذکر کرا نیوکلیئر پاور کے حامی 4 ممالک اس میں شامل ہیں, یہ بھی ایک اچھی ایک سائن ہے. اچھا, ہم کچھ 3 ایسے اہم پوائنٹ جو کہ خاص طور پہ اس اجلاس کے اندر, ایک تو بھارت کے وزیر خارجہ, دوسری جانب روس کے وزیر اعظم اور چین کے وزیر اعظم لی چیانگ, یہ 3 اہم بہت امپورٹنٹ شخصیات خاص طور پہ پوری دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں کا یہاں پہ ہونا پاکستان کی کتنی کامیابی ہے ہر پوائنٹ کو لے کے, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ ثقافت ہو, کسی بھی پوائنٹس کو لے کے پاکستان کی کتنی اب اس پہ اہمیت دیکھی جائے گی؟ سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا شروع کر دیتے ہیں, پاکستان اور بھارت کا, کہ 9 سال کے بعد بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئے, یعنی 15 دسمبر 2015 کی بات ہے. اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج آئی تھیں, اور سشما سوراج کے ساتھ یہ ڈاکٹر ایس جے شنکر جی بھی آئے تھے. اس وقت یہ فارن سیکرٹری ہوا کرتے تھے انڈیا کے. تو 9 سال کے اس وقفے میں کوئی رابطہ نہیں ہے انڈیا پاکستان کا ہائی لیول پہ. یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کی طرف سے کوئی مہمان یہاں پاکستان پہنچا ہے. پچھلے سال گوا میں اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے, لیکن اس وقت کوئی ہینڈ شیک بھی نہیں ہو پایا تھا. گزشتہ رات جب وزیر اعظم پاکستان نے جے شنکر جی کا استقبال کیا تو ہینڈ شیک بھی ہوا, ہلکی سی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا, اور چند جو جملے ہیں وہ بھی ادا ہوئے. وزیر اعظم صاحب نے خود پہلے ہاتھ بڑھایا تھا. جی, پاکستان کی طرف سے پہل کی گئی, لیکن جب ڈاکٹر ایس جے شنکر آ رہے تھے تو وہاں انہوں نے ایک دن سردار ولبھ بھائی پٹیل کا ایک فنکشن تھا وہاں پر, اس کو ایڈریس کیا. تو وہاں انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں پاکستان میں جا کر بیہیو کروں گا, یعنی وہ ادھر سے کوئی جیسے آنے سے پہلے کوئی متنازع بیانات شروع ہو جاتے, وہ کوئی اس طرف سے بھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ دیکھیں تاجکستان کے یہ وزیر اعظم ہیں جو ناظرین آپ آج ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اور وزیر اعظم ان کا استقبال کر رہے ہیں. تاجکستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے, اور کل وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان کی علیحدہ ملاقات بھی ہوئی تھی. تو دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے معاشی تعاون کے حوالے سے, معاشی تعاون پاکستان اسی تنظیم کے پرسپیکٹو میں ایک بڑا پرعزم ہے کہ کسی طرح سے معاشی تعاون اس خطے میں ہو, اور کنیکٹیوٹی پر زور دیا جاتا ہے. مثلا روس, بھارت, چین یہ بڑی اکانومیز بھی ہیں اور بڑی آبادیاں رکھنے والے ملک بھی ہیں. خود پاکستان بھی 245 ملین پاپولیشن کا ملک ہے. تو آپ امیجن کریں کہ 1.4 بلین پاپولیشن جو ہے وہ انڈیا کی ہے, 1.3 بلین پاپولیشن پاکستان کی ہے, اس کی چین کی ہے, اور پاکستان بھی 245 ملین. رشیا کی آبادی بھی آپ کے سامنے بڑی ہے. تو یہ تو اگر یہ مارکیٹ صرف SCO کی حد تک ہی محدود رہ جائے تو بذات خود یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. پھر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں, فار ایگزامپل ٹیررزم, اس خطے میں سب سے زیادہ اگر کوئی افیکٹ کرتا ہے تو وہ ٹیررزم ہے, اور اس میں باقاعدہ اس SCO نے ایک ریجنل اینٹی ٹیرر اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اس وقت میجر جنرل رسلان مرزیوف ان کا نام ہے, وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. یوں یہ جو 3 پوائنٹس آپ نے بتائے, تینوں پوائنٹس کے حوالے سے SCO ایک بہت ہی ریلیونٹ آرگنائزیشن ہے. اچھا شوکت صاحب, اب